جنگ قادسیہ۔ مسلمانوں کے خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایران کے رستم کے درمیان لڑی ہوئی جنگ۔ ایک طرف 30,000 کا لشکر اور دوسری طرف بشمول ہاتھیوں کے 2 لاکھ سے زیادہ کا لشکر۔ آخر یہ جنگ کیوں لڑی اور فتح کس کو ہوا؟ قادسیہ کی لڑائی مسلمانوں کے خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب مسلمانوں جن کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص اور ایران جن کا سردار رستم تھا کے درمیان میں ہوئی۔ مغیرہ بن شعبہ اور رستم 2 عظیم لشکروں کے درمیان مذاکرات کے بعد واپس آئے۔ رستم نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا اور انہوں نے فوج کو تیار کرنے کے لیے کارروائیاں کی۔ دونوں لشکروں کے مابین ایک نہر بھی تھی جو انہیں الگ کر رہے تھے۔ رستم نے ایک پیغام بھیجا کہ کیا وہ نہر کی اس طرف آ کر لڑائی کریں گے یا انہیں نہر کی اس طرف بلایا جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا کہ وہ خود ہی نہر کی اس طرف آ جائے۔ اس کے بعد تمام ایرانی لشکر نے نہر کو عبور کر کے میدان میں اجتماع کیا۔ رستم نے میمینا، میسرہ اور دوسرے لشکروں کے ہر حصے کو جنگی ہاتھیوں اور ذرہ پوش سواروں سے مضبوط بنایا۔ انہوں نے خود بھی قلبی لشکر میں قیام کیا جو اسلامی لشکر کے مقابلے میں 30,000 سے زیادہ سپاہیوں سے مسلح تھا۔ ایرانی لشکر نے اسلامی لشکر کی سامانی حرب سے زیادہ تعداد میں اور ہر طرح مسلح ہو کر جنگ کے لیے تیاری کی تھی۔ اس وقت سپہ سالار لشکری اسلام سعد بن ابی وقاص اور ان کے لشکریوں کو جنگ کے لیے تیاریوں میں مصروف ہوتے ہوئے دنبل سے نکل رہے تھے۔ تو سعد بن وقاص کو عرق النساء کی بھی شکایت تھی، لہٰذا انہیں نہ گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت تھی اور نہ چل پھر سکتے تھے۔ جنگ میں اسلامی لشکر کا مرکزی مخصوص کمانڈر سینٹر ایک پرانے زمانے کی بنائی ہوئی عمارت تھی جس پر حضرت سعد نے گاؤں تکیہ بنا لیا اور وہاں بیٹھ گئی۔ انہوں نے میدانی جنگ کا سردار خالد بن ارپتہ کو تجویز کیا، لیکن اسلامی لشکر کی استراتیجی نقشے اور تبدیلیوں کو خود اپنے ہاتھوں میں رکھا اور خالد بن ارپتہ کو اپنی ہدایات کے مطابق روانہ کرتے رہے۔ جب ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سنی گئی تو اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ حضرت سعد کے حکم پر عمرو بن معد یکرب، عاصم بن عمرو، ربعی، عامر اور دیگر لشکری حضرات نے اسلامی لشکر میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ شعراء نے رجز خوانی شروع کی اور قاریوں نے سورہ انفال کی تلاوت سے تمام لشکر میں جوش و خروش پیدا کیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوا اور یہ جنگ 3 دن تک جاری رہی۔ پہلے دن کے مقابلے میں ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا، لیکن جو سردار اور شہ سوار مبارزت طلب کرتا رہا، مسلمان مجاہدین ان کو زندہ گرفتار کر کے لاتے رہے۔ رستم جو ایرانی فوج کا سردار تھا اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا اور حیران رہ گیا کہ وہ جس پہلوان کو میدان میں اتارتا ہے مسلمان مجاہدین اسے بچوں کی طرح گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے پوری فوج کو حملہ کر دینے کا حکم دیا۔ دونوں جانب سے نہایت زوردار جنگ ہوئی۔ جنگ کے پہلے دن ایرانیوں کو سخت جانی نقصان برداشت کرنا پڑا، لیکن مسلمانوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ پہلے دن ہرمز نامی ایرانی پہلوان کو غالب بن عبداللہ اسعد نے مقابلہ کرتے ہی گرفتار کیا۔ اسی طرح ایک اور ایرانی شمشیر زن میدان میں آیا جس کو عاصم نامی مجاہد نے گرفتار کر کے مسلمان سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کے حوالے کیا۔ دوسرے دن کی لڑائی میں بہمن جادویہ پہلوان میدان میں اترا جس کو مسلمان مجاہد قعقاع نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کئی شہ سوار میدان میں اترے، لیکن وہ سب کے سب مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک کی جاتی رہی۔ رستم نے یہ صورتحال دیکھ کر ایک مرتبہ پھر پورے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ بھی ایرانی لشکر کے ساتھ پیل بردار دستے کو میدان میں اتارا گیا، لیکن مسلمانوں نے ہاتھیوں کا توڑ کچھ اس طرح نکالا کہ اونٹوں کو سر سے لے کر پاؤں تک کالی چادریں پہنا دی گئی۔
ہاتھیوں نے جب اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا تو حواس باختہ ہو گئی۔ جس طرح پہلے دن مسلمانوں کو ہاتھیوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا، بالکل اسی طرح ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو بہت نقصان پہنچایا۔ جنگ کے تیسرے دن مسلمانوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جس طرح بیہو ہاتھیوں کو مارا جائے۔ اس زمانے کے ہاتھیوں کی مثال آج کل کے ٹینکوں سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جا سکتی ہے، چنانچہ اتنی شدید تیر اندازی کی گئی کہ مخالف فوج کو تیر چلانے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ ساتھ ہی ساتھ ہاتھیوں کے سونڈوں کو کاٹا گیا۔ ہاتھیوں میں سفید ہاتھی کو جب زخمی کیا گیا تو پلٹ کر بھاگا۔ ایک اور بڑا ہاتھی بڑھا تو اس کی سونڈ اڑا دی گئی، وہ بھی پلٹ کر بھاگا۔ ہاتھیوں نے جب ساتھی ہاتھیوں کو پلٹ کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو سارے ہاتھی پلٹ کر اپنی ہی فوج کو کچل کر بھاگنے لگے۔ رستم جو ایرانی فوج کا سالار تھا، اس صورتحال سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر بھاگ نکلنے کے لیے مڑا تو مسلمان مجاہد ہلال بن علقمہ نے برچی کا ایسا وار کیا کہ رستم کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ نہر میں جا گرا۔ ہلال بن علقمہ نے اسے نہر سے نکال کر قتل کیا اور اس کی تخت پر چڑھ کر اعلان کیا کہ کافروں، میں نے تمہاری سالار کو ہلاک کر دیا۔ یہ سن کر 2 لاکھ فوج میں ایسا خوف پلا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ جنگ ختم ہوتی ہی سعد بن ابی وقاص نے ایک تیز رفتار شتر سوار کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب خوشخبری لے کر روانہ کیا۔ ادھر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ آپ مدینہ کی باہر تک جنگ کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن انہیں ایک تیز رفتار اونٹ سوار آتا دکھائی دیا تو پوچھا کہ کیا تم قادسیہ سے آ رہے ہو؟ اس نے روکے بغیر جواب دیا کہ ہاں، اور میں امیر المومنین کے پاس یہ خوشخبری پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایرانیوں کو بہت زبردست شکست دی ہے۔ آپ اس سے جنگ کا حال پوچھتے جاتے اور اونٹ سوار کے ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے۔ شہر کے قریب پہنچ کر جب اونٹ سوار نے ہر عام و خاص سے آپ کو امیر المومنین کہتے سنا تو ڈر گیا کہ میں تو اونٹ پر ہوں اور آپ میرے ساتھ دوڑے چلے آ رہے۔ اس نے اونٹ روک کر اترنا چاہا تو فرمایا، بیٹھے رہو اور مجھے حالات جنگ سناتے جاؤ۔ ایسا ہوا کرتے تھے ہمارے مجاہدین اور ایسا ہوا کرتے تھے ہمارے حاکم۔ اللہ ہم سب کو ان کی مثال بننے کی توفیق عطا فرمائے۔